بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بدو یعنی دیہات کا رہنے والا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے۔ بدو نے آ کر کہا، بدو نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں امیر یعنی غنی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ پھر عرض کیا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تقویٰ اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ پھر عرض کیا کہ میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ عرض کیا، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ عرض کیا، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ پھر عرض کیا، میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کثرت سے ذکر الہی کرو۔ عرض کیا، میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ہمیشہ باوجود ہو۔ عرض کیا، میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، حرام نہ کھاؤ۔ عرض کیا، میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ عرض کیا، میں روز قیامت میں اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جنابت کے بعد فوراً غسل کرو۔ عرض کیا، میں اپنے گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ عرض کیا، میں قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ عرض کیا، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، زنا سے بچو۔ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، فرائض کا اہتمام کرو۔ عرض کیا، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ تو آپ نے فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کیا، کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرو۔ عرض کیا، اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا، چپکے چپکے صدقہ اور صلح رحمی کرو۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بد اخلاقی اور بخل۔ عرض کیا، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ عرض کیا کہ میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی نہیں بدلنا چاہتا۔ نمبر 2، کسی کو دوبارہ موقع مت دیں جس نے آپ کی معافی پہ برا مانا۔ نمبر 3، وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں۔ نمبر 4، لوگوں کے لفظوں پہ بھروسہ مت کریں اور ان کے عمل کو درگزر مت کریں۔ مرنے کے بعد انسان 9 تمنائیں کرتا ہے۔ نمبر 1، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ نمبر 2، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ نمبر 3، اے کاش مجھے میرا اعمال نہ دیا جاتا۔ نمبر 4،
اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ نمبر 5، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ نمبر 6، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ نمبر 8، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نمبر 9، اے کاش کوئی صورت ایسی ہوتی کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکیں۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا۔ نمبر 3، امیدوں کا لمبا ہونا۔ نمبر 4، دنیا کی لالچ ہونا۔ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادہم والخی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے مگر اس کی طلب نہیں کرتے، جانتے ہو دوزخ گنہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، اس سے دور نہیں بھاگتے، عزیزوں اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، موت کو برحق جانتے ہو مگر آخرت کا کوئی سامان نہیں کرتے، دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے، بھلا ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ جہاں نماز پڑھتے ہو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح سے یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، جہنم تمہارے الٹے ہاتھ کی طرف ہے، موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس سے فضول خیال سے نجات ملے گی۔